اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف شہروں پر میزائل حملے، جوہری اڈوں نتنز اور فردو سمیت کئی جوہری تنصیبات اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری جاں بحق، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی سمیت کئی سینئر فوجی افسران اور جوہری سائنسدانوں کے جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی محفوظ اور خیریت سے ہیں، تاہم ان کے مشیر علی شمخانی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں پر اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر آتش زدگی، اسرائیلی حملوں سے خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری بھی جاں بحق۔ امریکہ کا اسرائیل کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ، ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اسرائیل پر مزید حملے نہ کرنے پر زور۔ اسرائیل کی کارروائی سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، ہماری ترجیح امریکی مفادات کا تحفظ ہے، خطے میں تمام اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران امریکی شخصیات اور مفادات پر حملوں سے گریز کرے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی گھناؤنے اقدام نے عالمی قانون کی بنیادوں اور انسانیت کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سے علاقائی استحکام اور عالمی سلامتی کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور اسرائیل اشتعال انگیزی کی برملا مذمت کرتا ہے۔ جارحیت رکوانا اور جارے کو جواب دہ ٹھہرانا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بین الاقوامی برادری کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، سعودی عرب، برطانیہ، آسٹریلیا، عمان، نیوزی لینڈ کی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ نئی دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کا عملہ نامعلوم مقام پر منتقل۔ امریکہ کے خطے کے کئی ملکوں میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات، UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اہم شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ خطے میں امن، مذاکرات و استحکام کے فروغ میں متحدہ عرب امارات کے مثبت کردار کی تعریف۔ پاکستان بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ۔ اپنے بھائی شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات پر بہت خوشی ہوئی۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی تعلقات تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اہم کردار پر متحدہ عرب امارات کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ پاکستان امن کا خواہاں، کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کو سنتوس معاہدہ معطلی جیسے ماورائے قانون اقدامات سے روکا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی برسلز میں اہم ملاقاتیں۔ بھارت کے جارحانہ رویے اور خطے میں امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے مابین تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو۔ صوبہ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سپہر 3 بجے شیڈیول۔ صوبائی وزیر آفتاب عالم بجٹ پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کا آغاز۔
زرعی شعبے کے فروغ کے لیے پریسیشن زراعت کا آغاز GCF کی جانب سے ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کی فراہمی۔ اس پروجیکٹ کے تحت زرعی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ریڈیس ایکشن پلان تشکیل، GPS پر مبنی آلات، ڈرونز اور خودکار ٹیکنالوجی کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ممکن۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اندرونی خلفشار کا شکار، BJP نظریاتی دھڑوں میں تقسیم ہونا شروع۔ یہ صورتحال پارٹی کے اتحاد پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے، بھارت کی سیاسی سمت کو بھی غیر یقینی بنا رہی ہے۔ نئی قیادت کی تلاش نے BJP کے اندرونی اختلافات کو نمایاں کر دیا ہے، بھارتی میڈیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے حق میں 149 ممالک نے ووٹ دیا، امریکہ سمیت 12 ممالک قرارداد کی مخالفت میں۔ قرارداد میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان قرارداد پیش اور حمایت کرنے والے ممالک میں شامل۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملے جاری، بچوں اور خواتین سمیت امداد کے منتظر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل، آج سے 16 جون تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔